اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد قرطبہ کا پیج میں آپ سے شیئر کروں۔ پہلے یہ پیراگراف ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ یہ جو گفتگو کا سلسلہ اوپر سے چل رہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ شاعر نے مسجد قرطبہ کو حرم قرطبہ کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور اب تک وہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ اس میں کئی مراحل آئے ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم بتاتے رہے ہیں۔ اس وقت جو مرحلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بتایا تھا کہ تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، یہ اس سے اوپر والے بند کی ابتدا ہوئی تھی۔ تو اس میں اس نے بندہ مومن کو زیر موضوع بنا لیا ہے، زیر بحث بنا لیا ہے۔ تو اب یہ بندہ مومن کا چونکہ ذکر آ گیا ہے، تو اس کے بعد وہ اسی کی پھر خصلتیں، اس کی کوالٹیز، اس کی کریکٹرسٹکس کو مزید واضح کر رہا ہے۔ یہ جتنی بات تھی اس کے دنوں کی تپش، اس کا شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند، خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا یہ سب چیزیں اس کو بیان کر کے اب ایک اس پیراگراف میں جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، لاسٹ جو پیراگراف پڑھا تھا، اس میں بھی اس نے وہی اس کا غالب، اس کے ہاتھ کا غالب ہونا، کار آفریں کار کشا کار ساز ہونا، اور پھر خاکی و نوری نہاد کہہ کے بندہ مولا صفات کہہ کے اس کا ہر دو جہاں سے غنی اور اس کا دل بے نیاز ثابت کر دیا۔ اب اس کے آگے جو ادب پارہ ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اردو ادب کی بلکہ کسی بھی زبان کے ادب کی تاریخ میں اس کی بہت کم مثال، یہ بہت ہی زبردست شاعری ہے، بہت ہی کمال کا یہ کلام ہے۔ یہ جو آگے 2-3 پیراگراف ہے، اس میں اسی بندہ مومن کے بارے میں ہی علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ یہ بس ایسا ایک مصرع ہے کہ اسی میں ہی ہر چیز سمٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یعنی بندہ مومن، آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے کلام میں بندہ مومن یا مرد خدا کا ذکر جہاں جہاں پہ بھی آتا ہے، تو اب آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو اگلے 2 پیراگراف ہیں، 2 پیراگراف جو آنے والے ہیں، اس میں آپ یوں سمجھیں کہ علامہ صاحب کا مرد مومن کون ہے، یا مرد خدا وہ کس کو کہتے ہیں۔ وہ بندہ مومن جو علامہ اقبال کے کلام میں جگہ جگہ پہ ہمیں ملتا ہے، وہ ان کے ذہن میں کیسا بندہ مومن ہے، وہ کیا خوبیاں ہیں اس کی، تو وہ آپ کو ان 2 پیراگراف میں مل جائیں گے۔ اور ان 2 پیراگراف میں سے بھی جو یہ پہلا جملہ ہے، یہی بس کافی ہے اگر اس کو کوئی بعض ذوق گہرائی میں جا کے اس کو سمجھ لے کہ علامہ صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تو بس یہ ایک مصرع ہی اس کا اس کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، میں اس مصرے کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیا خوبیاں ہیں جو علامہ صاحب بندہ مومن میں دیکھنا چاہے۔ اس کی امیدیں قلیل، بہت زیادہ کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتا وہ، لیکن کیا ایکسپیکٹیشن ہے اس کا واحد اور واحد ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو اس کا نصب العین ہے، جو اس کا مقصد ہے، بس وہ جلیل ہے، اور وہ اس کی امید بھی اسی کے ساتھ۔ باقی بہت زیادہ امیدیں لگا کے نہیں وہ دنیا میں بیٹھا ہوتا۔ تو اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ یہ دیکھیں یہاں پہ 2 پھر کریکٹرسٹک بتائیں، ادا کا دل فریب ہونا اور نگاہ کا دل نواز ہونا۔ تو یہ بھی بندہ مومن کی
دو خوبیاں بتائیں. ادا دل فریب سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کی جو شخصیت ہے وہ کرزمیٹک ہوتی ہے، وہ دل فریب اداؤں کی مالک ہوتی ہے، وہ بھلی لگتی ہے ہر دیکھنے والے کو، خواہ اس کا وہ مخالف ہی ہو. اس کی ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دل فریب ہوتی ہیں، اور اس کی نگاہ دل نواز ہوتی ہے. یعنی یہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ اس میں یہ دونوں خوبیاں بتا کے، ایک چونکہ وہ بات سے بات چلی تھی تو اس میں ایک لیڈرشپ کی کوالٹیز کا اظہار کر دیا کہ اس میں بندہ مومن کے اندر یہ کوالٹیز. آپ کو جانتے ہیں ایک اور شعر میں بھی انہوں نے بیان کیا نا، نگاہ دل نواز سخن دل نواز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہ کوالٹیز بتائی ہیں نا. تو یہاں پہ بھی ایک طرح سے وہی مضمون ہے جس کو وہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مرد خدا یا بندہ مومن کی یہ صفات میں سے یہ صفت ہوتی ہے کہ ایک تو اس کی شخصیت جو ہے وہ دل فریب ہوتی ہے، اور دوسری اس کی نگاہ جو ہے وہ دل نواز ہوتی ہے، ہر کسی کو دل نوازی کے ساتھ قبول کرتی ہے، ساتھ رکھتی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دلو پاک باز. یہ شعر بھی شاید علامہ اقبال کے کلام کا ون آف دا بیسٹ جس کو کہنا چاہیے کریشن ہے. نرم دم گفتگو، بندہ مومن کی کیا صفات ہے؟ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو. دم یہاں پہ ظرف ہے، دم کیا ہے؟ ظرف ہے. یعنی نرم دم گفتگو سے کیا مراد ہے؟ گفتگو کے وقت، گفتگو کے وقت وہ نرم خو ہوتا ہے، اور جستجو کے وقت وہ گرم جوش ہوتا ہے. نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دلو پاک باز. رزم ہو یا بزم ہو یعنی میدان جنگ ہو یا یاران کی محفل ہو، جیسا بھی ماحول ہو وہ ہمیشہ پاک دل رہتا ہے اور پاک باز رہتا ہے. اس کی نگاہ، اس کا قلب، اس کی نیت، اس کے ارادے یہ ہمیشہ مطہر و پاک رہتے ہیں. یہاں پہ بھی پاک دل، اس کی یعنی شعری محاسن میں سے آپ دیکھیں کہ پاک دل ہونا اور پاک باز ہونا، اس میں بھی یہ پاک باز ہونا تعمیم ہے اور پاک دل ہونا اس کی تخصیص ہے. یعنی اس کی یہ بالکل ایک جنرلائز چیز ہے پاک باز، اور اس کو تخصیص کر دیا پاک دل کہہ کے. دوسرے اس شعر کی خوبی آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے بہت ساری میم کو اکٹھا کر دیا. نرم دم، گرم دم، رزم، بزم، یہ اتنی میمیں اکٹھی کرنا، اور اس کے نتیجے میں جو ایک صوتی آہنگ پیدا ہوا ہے، اس سے جو ایک ردم سا آپ کے کانوں کو بھلا محسوس ہوتا ہے نا شعر جب آپ پڑھتے ہیں. نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دلو پاک باز. تو اس سے ایک شعر کا جو معیار ہے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے. تو ان چاروں مصروں میں اصل میں تو انہوں نے اوپر جس بندہ مومن کا ذکر کیا تھا اس کا دوبارہ اسی کی کریکٹرسٹکس، اسی کے بارے میں اور خوبیاں بتائی ہیں کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز. نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دلو پاک باز. اب اگلے پیراگراف میں کیا فرماتے ہیں؟ نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین. یہ آپ یوں سمجھیں کہ اب اس پیراگراف میں وہ اوپر جتنی بھی بات ہوئی ہے اس کو سمیٹ کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ اصل چیز نتیجے کے اعتبار سے اصل چیز کیا ہے جس ساری گفتگو میں. تو کہتے ہیں نقطہ کہہ کے ہی اس کو بتا دیا کہ یہ اب میں آپ کو نقطہ بتانے لگا ہوں، ایک پوائنٹ بتانے لگا ہوں ساری گفتگو کا ایک نتیجے کے اعتبار سے. وہ کیا ہے؟ نقطۂ پرکار حق. پرکار حق، اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، اس کا تلفظ جو ہے پرکار حق. نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین. اس میں جو دو تین الفاظ سمجھنے والے ہیں وہ ایک تو یہ پرکار حق کو پرکار حق کیوں کہا، اور دوسرے یہ کہ اس کو نتیجے کے اعتبار سے کیا چیز نکالی، مرد خدا کی کیا چیز ہے جو
نتیجتاً حاصل ہوئی یہ سارے عشق اور جذبہ شوق اور خون جگر اور سب کوالٹیز کے بعد کیا چیز ہے جس کو نتیجے کے اعتبار سے نکالا ہے؟ تو اس میں پرکار حق کوئی بتانا چاہیں گے؟ پرکار حق اس لیے کہا ہے، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، واللہ محیط بکل شیء، واللہ محیط بکل شیء، تو اس سینس میں اس کو پرکار حق بتایا کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے حق جو ہے، حق جہاں پر بھی جو اعلانگاہ ہوگا اس کا ہر چیز کا چونکہ وہ احاطہ کیے ہوئے ہے، تو اس کے درمیان میں جو نقطہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے مرد خدا کا یقین. یہ ہے وہ نقطہ، مرد خدا کا یقین. یعنی جتنی بھی بات عشق کی، خون جگر کی، اس کے ساری کوالٹیز کی ہیں، تو اس کا نقطہ کیا ہے؟ نقطہ پرکار حق کیا چیز ہے؟ وہ مرد خدا کا یقین ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا ایقان ہے. اس پر سارا زور ہے. علامہ صاحب کے کلام میں جو لوگ بھی ان کے کلام سے واقف ہیں، بہت زیادہ پڑھتے سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ وہ چیز ہے جس پر وہ زور دیتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کی اصل میں انحطاط بھی وہ محسوس کرتے تھے اپنی قوم میں، یعنی کمی محسوس کرتے تھے اس چیز کی. اسی لیے اس پہ وہ بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ مرد خدا کا یقین ہے اصل چیز. وہ ہے نا یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. اسے ایک مصرے میں بتا دی نا ساری، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. یعنی ساری زندگی غلامی کے خلاف ان کا جہاد رہا ہے، ان کے کلام بھرا پڑا ہے غلامی کے خلاف، لیکن یہاں پہ آ کے کیا کہا ہے کہ غلامی سے بتر ہے بے یقینی. یعنی غلامی سے بھی بدتر چیز کیا ہے؟ بے یقینی. اگر آپ کو یقین حاصل نہیں ہے، آپ کے دل میں اگر ایقان نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ غلام ہونے سے بھی زیادہ بدتر ہیں. ایک اور بڑا ان کا زبان زد عام شعر ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ پوری زندگی جو ہم جیتے ہیں، اس زندگی کو جینا اصل میں ایک جہاد ہے. یعنی اس زندگانی کو گزارنا ایک جہاد ہے، اور اس جہاد کے لیے، یعنی اس زندگی کو گزارنے کے، اس زندگی کی کشمکش میں سے اپنے آپ کو کامیابی سے گزارنے کے لیے آپ کو کچھ ہتھیار چاہیے. اگر جہاد ہے تو اس جہاد کو لڑنے کے لیے آپ کو کچھ ہتھیار چاہیے. تو وہ 3 ہتھیار انہوں نے بتائے ہیں. زندگی کے اس جہاد کو لڑنے کے لیے 3 ہتھیار بتائے ہیں، اور ان 3 ہتھیاروں میں سب سے پہلا ہتھیار جو ہے وہ یہی یقین ہے. وہ کیا شعر ہے؟ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم. یہ 3 ہتھیار ہونے چاہیے. یقین کیسا ہو؟ محکم ہو، پکا یقین. عمل کیسا ہو؟ پہم ہو، مسلسل ہو، لگاتار ہو، رکاوٹ کے بغیر ہو. یقین محکم، عمل پہم، اور محبت کیسی ہو؟ فاتح عالم. محبت ایسی ہو کہ عالم کو فتح کر لے. یہ 3 ہتھیار ہیں. جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. زندگانی کے جہاد میں مردوں کے پاس جو شمشیریں ہوتی ہیں، جو تلواریں ہوتی ہیں، یہ 3 تلواریں، 3 چیزیں ہونی چاہیے. اس میں سب سے پہلی تلوار کیا ہے؟ یہی یقین، یقین محکم. پھر ایک جگہ پہ اور بھی کہا کہ ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری. پھر 3 چیزیں گنوائیں. ولایت سمجھتے ہیں نا، یعنی ولی ہونا، ولی اللہ ہونا. ولایت، بادشاہی یعنی کنگڈم، علم اشیاء کی جہانگیری. یہ کیا ہیں؟ یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطہ ایما کی تفسیر ہیں. فقط ایک نقطہ ایما کی تفسیریں. اور غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں، نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں.
دیکھیں سب چیزوں میں یعنی سارے جتنے بھی شعر میں نے آپ کو سنائے ہیں اس کا یعنی وہ کرکس کیا ہے؟ مرد خدا کا یقین، ایک ہی کرکس ہے، مرد خدا کا یقین. اسی لیے اس کو انہوں نے نقطۂ پرکار حق کہا ہے، نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین. اور اس کے علاوہ جو چیز ہے یعنی اس مرد خدا کے یقین والا جو نقطہ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو کیا کہا ہے؟ وہ سنے تو آپ حیران ہو جائیں گے دوسرے مصرے میں، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز. دیکھیں ہر چیز کو انہوں نے غیر حقیقی قرار دے دی، یعنی حقیقی چیز ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے؟ مرد خدا کا یقین. نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز. تو یہ دیکھیں اس جو مصرع ہے اس کی یہ خوبی دیکھیں، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو 3 الفاظ جمع کیے ہیں، کوئی صاحب کریں گے کوئی مدد کریں گے اس میں کہ کیوں یہ کیا الفاظ، کیوں اس طرح یہ 3 الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں؟ کیا اس میں ہو سکتی ہے، یعنی ان میں کیا ہے چیز جو قدر مشترک آپ کہہ لیں، یا کیوں یہ 3 الفاظ؟ کیا محض الفاظ ہم مترادفات ہیں، یعنی مترادف الفاظ ہیں اور ان کو پکڑ کے جمع کر دیا؟ اگر مجھے اجازت دیں، میں ڈاکٹر فیصل بات کر رہا ہوں. جی سر. یہ تینوں جو ہیں 3 ڈفرینٹ حالتیں ہیں. وہم جو ہے وہ ایک خیال ہے، طلسم جو ہے وہ نظر بندی ہے، اور مجاز جو ہے وہ ایک سایہ ہے، ایک ریفلیکشن ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ، شکریہ. آپ دیکھیں کہ دنیا میں غیر حقیقی چیزوں کی صرف 3 ہی یہ صورتیں ہیں، ان تینوں کو جمع کر دیں. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ موہوم دنیا میں، یعنی ایسی دنیا جس میں اوہام پائے جاتے ہیں، ان کی یہ 3 ہی صورتیں ہیں. ایک وہ صورت کہ جو وہم پیدا ہوتے ہیں، وہم پیدا ہو یعنی اندر سے، داخل سے وہم پیدا ہوتے ہیں. دوسری وہ صورت کہ وہم پیدا کیے جاتے ہیں طلسم کے ذریعے یعنی خارج سے. 2 صورتیں ہو گئی. اور تیسرا مجاز ہے جس کو آپ کی شاعری یا آپ کا ادب، یعنی ایک تصوراتی چیز ایک مجاز پیدا کر دیتی ہے. موہوم دنیا کی، اوہام کی دنیا کی یہ 3 ہی صورتیں ہیں، تینوں کو جمع کر دیا ہے ایک ہی جگہ پہ، تینوں غیر حقیقی چیزوں کو. اور تقابل میں کیا کیا ہے؟ مرد خدا کا یقین، یعنی پورے عالم میں، اور عالم کا لفظ بھی استعمال کر دیا ہے، اور لفظ بھی عالم کا استعمال کر دیا ہے کہ پورے عالم میں مرد خدا کا یقین ہی وہ نقطۂ پرکار حق ہے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ یا وہم ہے یا طلسم ہے یا مجاز ہے، یعنی وہ غیر حقیقی، دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہیں. تو اس میں آگے بھی آپ دیکھیں گے علامہ اقبال کی جو اصل اس کلام کی جو چیزیں ہمیں یعنی دیکھنے میں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو چیز وہ بیان کرنا چاہتے ہیں نا، اس کے لیے الفاظ چاہیے، اور اگر الفاظ آپ کو مل جاتے ہیں مثال کے طور پہ، تو پھر آپ کو اس کو شعر میں ڈھالنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا پابندی کرنی پڑتی ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے. پھر جب آپ ان پابندیوں کا خیال رکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے وہ الفاظ جو ہیں وہ وہاں فٹ بیٹھ جائیں. یہ بات پتہ نہیں آپ کو واضح ہو رہی ہے یا نہیں. دیکھیں ایک بات ہے، ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں، ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تو جب میں بات کروں گا تو میرے پاس کچھ الفاظ ہونے چاہیے نا. تو اب الفاظ میں چن لیتا ہوں، الفاظ میرے پاس، مجھے مل گئے الفاظ. اب اگر ان الفاظ کو محض یہ ہے کہ مجھے کنوے کر دینا ہے، دے دینا ہے، پھر تو ایک آسان بات ہو گئی، یا کسی کالم میں لکھ دینا ہے، کسی کتاب میں لکھ دینا ہے، پھر تو میں اپنی سلیکشن کر لوں گا جو بھی الفاظ مجھے اچھے لگیں گے مترادفات میں لگا کے دے. اگر میں اس کی شاعری کر رہا ہوں، اگر میں اس کو نظم کر رہا ہوں، اگر میں اس کو شعر کے انداز میں ڈھال رہا ہوں، تو مجھے کچھ پابندیاں ہیں. مجھے ردیف کا خیال رکھنا ہے، مجھے قافیے کا خیال رکھنا ہے، مجھے اوزان کا خیال رکھنا ہے، مجھے بہور کا خیال رکھنا ہے، مجھے اور 70 چیزیں ہیں شاعری کے لیے جس کو مجھے ان خیال رکھنا پڑے گا.
جب میں ان پابندیوں کا لحاظ کرتا ہوں تو اب وہ جو الفاظ میں نے چنے تھے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شعر میں فٹ آ جائیں، اب مجھے اس کو رد و بدل کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کلام کی جو خوبی آپ دیکھیں گے علامہ صاحب کی، یہ بھی اور جتنا بھی ان کا کلام ہے، ایسے لگتا ہے کہ جو وہ ایگزیکٹلی کہنا چاہتے ہیں وہ شعری اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے، بحر کے اعتبار، ہر چیز کے لحاظ سے ایگزیکٹ وہی فٹ آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو اس کی جگہ کوئی اور لفظ ہوتا تو وہ اس سے بہتر ہوتا۔ یعنی یہ تقریر میں نے ساری اس لیے کی ہے، اس طرف آپ کی توجہ دلاؤں، یہ ہے ان کا ادبی خوبی، یہ ہے اس کا ادبی پہلو، یہ ہے اس کی شعری، اس کا بلند تر ہونا، اس کے معیار کا بلند تر ہونا۔ تو آپ دیکھیں کہ تینوں چیزوں کو یہاں پہ انہوں نے جمع کر دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔